اسی پر بات کرنے کے لیے چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، اعلیٰ سطح کا وفد، فیلڈ مارشل سید ناصر منیر پہنچے ہیں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے، جو کہ یقیناً اس بات کا عکاس ہے کہ پاکستانی لیڈرشپ اور پاکستانی عوام ایران کے ساتھ کھڑی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے اور پاکستان کی قیادت نے ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے دوران جو کردار ادا کیا اور جس طرح امن دنیا کو دیا ہے، اس کی مثال جو ہے ہماری تاریخ میں نہیں ہے۔ اور آج جو ہمارا وفد وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں گیا اور فیلڈ مارشل صاحب بھی اور ہمارے اسپیکر صاحب بھی، یعنی پاکستان کی مذہبی سیاسی قیادت کی ایک بھرپور نمائندگی اس وقت موجود ہے ایران میں، خامنہئی صاحب کی تجہیز و تکفین میں اور جنازے میں شرکت کے لیے۔ یہ بھی اس بات کا اظہار ہے کہ ہمارا ایک ایران ایک ہمارا پڑوسی برادر اسلامی ملک ہے۔ دوسرا، اس سارے ماحول میں جو ایران اور پاکستان کے درمیان قربت پیدا ہوئی اور ایران نے جو پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا اور پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پوری دنیا میں ایک لیڈنگ رول دیا ہے، تو یہ اس کی ایک مثال ہے کہ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی رکھتا ہے، پاکستان مسلم امہ کی وحدت اور اتحاد چاہتا ہے، پاکستان مسلم عرب ممالک ہوں یا ایران ہو، ان کے درمیان جو ہے وہ ایک پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اور بلا شبہ اس وقت جو عرب اسلامی دنیا میں پوری دنیا کے اندر ہمارے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کو عالم اسلام کا سپہ سالار کہا جا رہا ہے، تو یہ سب چیزیں اس کو واضح کر رہی ہیں اور اس بات کی طرف جو ہے پاکستان جا رہا ہے کہ مسلم ممالک کا ایک اتحاد بنے اور مسلم ممالک مل کر اپنے مسائل کو حل کرے۔ سعودی عرب بھی اس معاملے میں پاکستان کے ساتھ مشاورت میں ہے، ایران بھی ہے، اور آج کا یہ وزٹ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور ایران تعلقات کو مستقبل کی مضبوطی میں مزید جو ہے وہ مضبوط تعلقات کو مضبوط بھی کرے گا اور دنیا کو بھی یہ پیغام دے گا کہ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی ہو یا اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات ہوں یا فلسطین کے معاملے پر پاکستان کا موقف ہو، پاکستان اپنی پالیسیاں خود بناتا ہے اور اپنی پالیسیوں پر قائم بھی ہے اور ان کو لے کر آگے بڑھ بھی رہا ہے۔ تو انشاءاللہ مستقبل قریب میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور اسلامی دنیا کے درمیان جو اتحاد اور وحدت کا جو کردار ہے، پاکستان اس کو لیڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف ہمیں سعودی عرب کے ساتھ عرض حرمین شریفین کا محافظ بنایا ہے، دوسری طرف مسلم امہ کی وحدت اور اتحاد میں کردار ہے، امن کے لیے کردار ہے۔ تو یہ ایک پاکستان کی یہ جو پاکستان کا یہ جو 78 سال میں ایک کردار سامنے آیا ہے، ایک چہرہ سامنے آیا ہے، اس پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں علامہ صاحب کہ اس پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں کہ آخری رسومات کا سلسلہ باقاعدہ طور پر شروع ہو گیا، آپ کے نزدیک خامنہئی صاحب کی شہادت بطور ایرانی رہنما اور بطور مذہبی اسکالر کتنا بڑا ڈینٹ ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ایک تو میں یہ کہوں گا کہ خامنہئی صاحب کو امریکہ اور اسرائیل نے نشانہ بنا کر مسلم امہ کو ایک کر دیا، اس لیے کہ آپ کو کہیں دنیا میں کسی مسلم ملک میں کسی مسلم تنظیم کی طرف سے اس جارحیت اور وحشت اور بربریت کی تائید نہیں ملی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کردار پاکستان نے ادا کیا اور اس کردار میں جس انداز کے ساتھ ایران نے پاکستان کی بات کو مانا یا ایران نے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا، تو خامنہئی صاحب کا جو پچھلا محرم گزرا ہے اس میں ایک جو ان کا فتویٰ آیا کہ شیعہ سنی کے معاملے میں، چونکہ وہ بلا شبہ شیعہ مکتبہ فکر کو لیڈ کرتے تھے روحانی اعتبار سے، تو اس نے بھی مسلم امہ کو بہت جوڑا جب انہوں نے کہا کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام ہے اور یہ جو اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو وہ شیعہ سنی میں تقسیم پیدا کرنے والا طاغوت کا ایجنٹ تو ہو سکتا ہے، وہ مسلمانوں کا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے بھی ایک بڑی قوت ملی۔
تو اگر ہم دیکھیں تو پچھلے 3-4 ماہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی، اور خامنہئی صاحب ایک بات جو بہت اہم ہے اور جس کو ہمیں ذکر بھی کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب ان کو نشانہ بنایا گیا تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر مسلمان کے دل کو جا کے لگتی ہے کہ ایک شخص جس کو کہا گیا کہ وہ بنکر میں چلا جائے، محفوظ ہو جائے، اس نے اپنا گھر نہیں چھوڑا، اپنی قوم نہیں چھوڑی اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوا وہ اللہ کے پاس چلا گیا. تو یہ نہ صرف یہ کہ ایران کو اس نے مضبوط کیا، اور یہ بھی میں آپ کو عرض کروں کہ امریکہ اسرائیل ان کی جو پلاننگ تھی، یا اسرائیل نے جو امریکہ کے سامنے پلاننگ رکھی تھی، ان کا یہ خیال یہ تھا کہ خامنہئی صاحب کی شہادت کے بعد ایرانی قوم تقسیم ہو جائے گی اور ایران میں وہ اپنی مرضی کی حکومت لے آئیں گے. لیکن ایرانی قوم نہیں، پوری امہ جو ہے وہ اس جارحیت کے خلاف متحد ہو گئی. حتیٰ کہ آپ نے دیکھا کہ عرب ملکوں پر بالخصوص سعودی عرب پر بھی اٹیک ہوئے، لیکن سعودی عرب نے اس کے جواب نہیں دیا، اور اس کا کریڈٹ بہرحال پاکستان کو بھی جاتا ہے، سعودی قیادت کو بھی جاتا ہے. تو خامنہئی صاحب کو نشانہ بنا کر امریکہ اور اسرائیل نے ایک احسان مسلم امہ پہ کیا کہ مسلم امہ کو متحد کر دیا، ایک کر دیا، اور اس جس کو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو بوڑھا شخص ہے، اس کے خون نے اتنی قوت دکھائی کہ شیعہ سنی ایک جگہ کھڑے ہو کے اسرائیلی اور امریکی جارحیت کی مذمت کرتے نظر آئے. تو ایران نے اس جارحیت نے پوری مسلم امہ کو ایک نئی سوچ اور فکر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں قائدانہ کردار پاکستان کو دیا ہے. انشاءاللہ آپ اس کے اثرات مستقبل قریب میں دیکھیں گے امت کی وحدت اور اتحاد کی صورت میں. بالکل. اور علامہ صاحب، پاکستان اور ایران کے تعلقات ہم نے دیکھا بہتری کی ایک نئی سطح پر، ایک نئے لیول پر آئے، لیکن بحیثیت مسلم برادر ملک ایران اور پاکستان کے تعلقات میں مزید بہتری اور مضبوطی آپ کے نزدیک، بطور عالم آپ کے نزدیک کتنی ناگزیر ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ہمارے بہت سی چیزیں ہیں، جیسے ہمارے اگر ہم معاشی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو گیس پائپ لائن کا معاملہ ہے، پیٹرول ہم لے سکتے ہیں، بہت سی چیزیں پاکستان سے وہاں جا سکتی ہیں، وہاں سے. تو یہ دن بدن یہ رابطے مضبوط ہوں گے. اور جب آپ دیکھیے کہ اس معاملے میں پاکستان نے عرب اسلامی دنیا اور ایران کو بھی قریب کر دیا. سعودی عرب اور ایران کے درمیان رابطے بھی اس وقت بہترین ہیں. ایک وقت میں آپ دیکھتے ہیں سعودی وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے اگلے لمحے میں وہ ایرانی وزیر خارجہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے ہر اعتبار سے ایک بہترین وقت ہے کہ ہم مسلم امہ کو بھی مضبوط کریں. ہم فلسطین کے مسئلے پر جو مسلم امہ کا سٹانس ہے اس کو لے کر بھی آگے بڑھیں. جو ویژن ہے فلسطین کے مسئلے کے اوپر ایک آزاد خود مختار ریاست کا، فلسطینی ریاست کا جو سعودی عرب نے دیا، جس کو لے کر سعودی ولیعہد امیر محمد بن سلمان آگے بڑھ رہے ہیں، ہم سب تائید کر رہے ہیں. تو یہ ایک کوئی چھوٹی پیش رفتیں نہیں ہو رہی. یہ گزشتہ 78 سال میں جو نہیں ہوا وہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان سے وہ کام لیا ہے، اور امہ کے فیصلے بھی اور دنیا کے بھی فیصلے اللہ نے اسلام آباد کی سرزمین سے کروائے ہیں اور مستقبل میں بھی ہوں گے. تو انشاءاللہ اس کا فائدہ پوری امت کو ہوگا، پاکستان کو تو ہوگا ہی انشاءاللہ، اگر ہم مثبت سمت میں آگے بڑھتے رہے اور عقل و دانش سے اور فراست سے ہم نے جو ہے اقدامات اٹھائے. ٹھیک ہے علامہ صاحب، اب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں آخری رسومات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، دنیا بھر سے جو لوگ ہیں وہ جا رہے ہیں وہاں پر اور خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف بھی گئے، لیکن فیلڈ مارشل کا وہاں پر جانا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں نے عرض کیا آپ سے کہ یہ تو ایک اس وقت بہت ہمارا بھائی ہے، اور غم کے ان لمحات میں بلا شبہ خامنہئی صاحب کی تجہیز و تکفین ہے. ہمارا اوپر حق ہے، ہمارے ہمسائے کا بھی، اسلامی ملک ہونے کے ناطے بھی. پھر جو اس پوری جنگ میں ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے ایران نے، تو ہمارا حق، ہمارے اوپر ان کا حق تھا کہ ہماری قیادت وہاں جاتی اور اس تجہیز و تکفین کے عمل میں شریک ہوتی، اور اس حق کو ادا کیا ہے. ہمسائے جیہ جو حق تھا اس کو بھی، جو ہمارے اوپر اعتماد کیا اس کو بھی، جو ہمارا بھائی چارہ ہے اس کو بھی، اس کا پاکستان کے اوپر جو حق تھا اس کو ادا کرنے ہماری قیادت گئی ہے. اور صرف وزیر اعظم یا فیلڈ مارشل نہیں، پاکستان کے سیاسی مذہبی قائدین اس وقت
بہت سارے ایران میں موجود ہیں، ان تقریبات میں شریک ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری بھی ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین ہیں. پاکستان سے علامہ ساجد علی نقوی صاحب تشریف لے گئے ہیں، اور بھی قائدین. تو یہ ایک حق تھا ہمارے اوپر، ہمارے پڑوسی کا، ہمارے بھائی کا، اور ہمیں جانا چاہیے تھا، اور ہماری قیادت نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ علامہ طاہر اشرفی صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. تو اب اس وقت ترین صورتحال یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر قبل وزیراعظم شہباز شریف تہران کے گرینڈ امام خمینی مسلح پہنچے. فیلڈ مارشل سید آصم منیر بھی وزیراعظم شہباز شریف کے ہمراہ ہیں. وفد میں اسحاق ڈار، بلاول بھٹو، عطا طاہر، مراد علی شاہ اور دیگر شامل ہیں. وزیر اعظم نے وفد کے ہمراہ شہید آیت اللہ خامنائی کو خراج عقیدت پیش کیا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر باقر غالباف نے یہاں ان کا استقبال بھی کیا. تو یہ اب سے کچھ دیر قبل کے مناظر ہیں جو آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں. بالکل، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی وفد کے ہمراہ تہران کے مسلح امام خمینی کمپلیکس آمد ہوئی اور ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو خراج عقیدت پیش کیا. سال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر باقر غالباف نے مسلح امام خمینی آمد پر پاکستانی وفد کا استقبال بھی کیا.